اور اگلی آیت اس کو سپورٹ کرے گی. اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث بھی ہے, وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم نہیں کھاتے اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ضُرِرْتُمْ, اور بے شک اللہ تعالیٰ نے جو حرام تھا وہ بڑا کھول کر بیان کر دیا ہے اس سے پہلے. یعنی اس سے پہلے کیا بیان ہوا ہے حرام؟ سورۃ البقرہ میں قرآنی ترتیب میں تو آ چکا, لیکن سورۃ النحل مکی سورت ہے, اس میں بھی آیا کہ 4 چیزیں ہیں: بہتا ہوا لہو, مردار, خنزیر کا گوشت, اور وہ چیز جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے, غیر اللہ کا نام لیا جائے ذبیحہ کے وقت. الا ما اضطررتم, مگر یہ کہ وہ ایسی حالت میں آپ کو کھانا پڑ جائے کہ آپ اضطراری کیفیت میں ہو, یعنی مجبوراً زندگی موت کی کشمکش بن گئی اور حلال چیز اویلیبل نہیں, تو اس میں وہ حرام چیز بھی حلال ہوگی. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ, اور بے شک لوگوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی خواہشات سے بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں باقیوں کو. ان ربک هو اعلم بالمعتدین, بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے جو حد سے بڑھنے والے ہیں ان کو. اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں, سیدہ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ کچھ نیو مسلم ہیں, وہ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا ہے اس میں کہ نہیں, تو ہم کیا کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو. اس حدیث کا بڑا مس یوز بھی ہوا. یوسف القرداوی صاحب نے اسلام میں حلال و حرام جو کتاب لکھی ہے, اس میں انہوں نے اس حدیث کو بنیاد بنا کے کہا کہ غیر مسلم ملکوں میں اگر ذبیحہ نہ بھی اویلیبل ہو, KFC, میکڈونلڈز, یہ جو کھانا ہے, آپ بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کریں, آپ کے لیے وہ حلال ہو جائے گا. لیکن جو وہ حدیث ہے نا بخاری کی, اس میں نیو مسلمز کا ذکر ہے. اب سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا اس معاملے میں وہم کرتی تھی کہ نیو مسلم ہے, ہو سکتا ہے احتیاط نہ کرتے ہوں, تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہم نکالنا ہے, تم بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو. اس میں سے قطعاً یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نبی علیہ السلام نے اس چیز کو انڈورس کیا ہے کہ بغیر اللہ کا نام لیے کوئی چیز ذبح ہوئی ہے اور وہ حلال ہوگی اور تم کھا لیا کرو, بلکہ یہ وہم نکالنے کے لیے. اور دوسری بات, لاجیکلی جو لوگ نیو مسلم ہوتے اس زمانے کے اندر, ان کے لیے تو یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے. آج کے دور میں بھی بالکل جو بے عمل قسم کے مسلمان ہیں نا, وہ ان معاملات میں وہ حلال و حرام کے معاملے میں بڑے سخت ہوتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے یہ وہم نکالنے کے لیے بات کی ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ آج بھی جو مسلمان آپ کے پاس کوئی ذبیحہ لے کے آ جائے اور وہ یہ کلیم کرے کہ اللہ کے نام کا ہے, تو آپ نے پھر تحقیق نہیں کرنی, زیادہ وہم آئے تو بسم اللہ پڑھ کے اسے کھا لیں, لیکن غیر مسلم کے لیے نہیں. لیکن وہ بھی اعلیٰ حضرت کا فتویٰ پھر یاد آ جاتا ہے احکام شریعت میں. ہاں, وہ فرماتے ہیں کہ وہابی, پھر انہوں نے بریکٹ کھولی, دیوبندی, اہل حدیث, رافضی, اور پھر قادیانیوں کو بھی ساتھ ذکر کیا. یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں, ذبیحہ مردار ہی رہے گا, یہ مرتد ہیں, یعنی واجب القتل. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے اگر وہ اللہ کے نام کا ہو. دوسری بات ان کی ٹھیک ہے, جو اگر یہود و نصارہ کا ہوگا ذبیحہ تو وہ حلال ہی ہوگا اگر وہ اللہ کے نام کا ہے. لیکن پہلی بات میں انہوں نے غلو کیا, اور آپ دیکھیں اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ دیوبندی اور اہل حدیث کو, شیعہ کو یہود و نصارہ سے بھی بدتر سمجھتے ہیں. انہوں نے مطلب اپنا کرائٹیریا بتا دیا نا, اور مرتد بھی لکھا اس میں. برل یہاں پہ واپس آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اگر کسی کو وہم آتا ہے کسی مسلمان کے ذبیحے کے بارے میں تو وہ کھا لے اللہ کا نام لے. اسی کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے جال حق میں یہی آیات کوٹ کی ہیں 119 نمبر, کہ تمہیں کیا ہوا ہے کہ جس پہ اللہ کا نام لیا جائے تم اس میں سے نہ کھاؤ. تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو, ہم یہ جو 30 اور 40ویں پہ کھانا سامنے رکھتے ہیں اس پہ اللہ ہی کا تو نام لے رہے ہوتے ہیں, اور ان کی کتنی مت ماری ہوئی ہے کہ جس پہ اللہ کا نام لیا جائے یہ لوگ نہیں کھاتے.
حالانکہ یہاں تو ذبیحے کا معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ آپ نے ذبیحے کے بارے میں، حلال جانور کے بارے میں وہم نہیں کرنا۔ اسی کے تحت میرا موقف ہے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں کہ اگر کوئی شخص اللہ کے نام کا ذبیحہ کرے یا نظر نیاز دے، خواہ وہ کسی مرے ہوئے شخص کے اصال ثواب کے لیے کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کے نام کی نیاز ہے، خواہ وہ محرم کی ہو، 11ویں کی ہو، ربیع الاول کی ہو، اور وہ ہے اللہ کے نام کی، تو وہ حلال ہوگی۔ اس ایکٹیویٹی کو آپ بدعت کہہ سکتے ہیں، لیکن کھانے کو آپ حرام نہیں کہہ سکتے۔ اس معاملے میں ایکسٹریم رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی شخص اس نیت سے کوئی کسی بزرگ کی نیاز دے رہا ہے کہ اس کے بدلے میں وہ میری مدد فرمائیں گے، جس طرح علی حجویری صاحب کے بارے میں لاہور کے جو گوالے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ اگر ہم نے 11ویں پہ دودھ نہ دیا مزار پہ تو ہماری بھینسیں دودھ دینا بند کر دیں گی۔ اب یہ اگر عقیدہ ہے نا تو میرے بھائی پھر تو چھوڑ دیں، وہ تو کام ہی ختم۔ اور میرا خیال ہے آسٹریلین جو گائے ہیں، نیوزی لینڈ کی جو بکریاں ہیں، انہوں نے تو سارے بزرگ فیل کر دیے ہیں۔ ہاں، اتنی خوبصورت بکریاں آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھیں، اور اتنی ایجوکیٹڈ ہیں، وہ خود مشین پہ جاتی ہیں، وہ دودھ دھویا جاتا ہے، پھر اتر آتی ہیں، اور آپ کی تو کئی بھینسیں مل کے اتنا دودھ نہیں دیتی جو ایک آسٹریلین گائے دودھ دے دیتی ہے۔ وہ کس مزار پہ گئی ہے، اور صاف ستھری، صحت مند، ایک سائز کی، ایک کلر کی۔ تو جنہوں نے محنت کی ہے، دنیا میں قدر ایفرٹ ہے، اس کا بزرگوں کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ تو اس طرح کا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے نا تو پھر تو اس سے کوسوں دور ہی بھاگنا چاہیے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے منت مانی تھی کہ میں مقام بوانا کے اوپر جا کر اونٹ قربان کروں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے دو باتیں پوچھی کہ کیا وہاں پر زمانے جاہلیت میں کوئی بت پرستی والا میلہ تو نہیں لگتا تھا، یا بتوں کی پوجا تو نہیں ہوتی تھی؟ میلہ اور پوجا۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے ان کو اجازت دی۔ زمانے جاہلیت میں بھی اگر کہیں پر شرکیہ فعال ہوتے تھے اور اب نہیں ہو رہے، تب بھی آپ نے وہاں جا کے اللہ کے نام کا ذبیحہ نہیں کرنا، کیونکہ اس سے پھر لوگوں کے دماغ میں آئے گا کہ پرانے بزرگوں کی یاد تازہ ہو رہی ہے۔ اس چیز کو اسلام نے ڈسکریج کیا ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا کہ جی ہم جی فلاں دربار پہ جا کے جی اللہ کے نام کی نیاز دے رہے ہیں، وہ وہاں پہ جا کے نہ دیں، آپ یہیں پہ دے لیں، اس کے ساتھ چیزیں پھر اور جڑ جاتی ہیں نا۔ تو اس چیز کو نبی علیہ السلام نے ناپسند فرمایا۔ پیر میلچا صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے اسی کے اوپر، یعنی وہ چیز جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ پیر میرعلی شاہ صاحب کی تو قلم کی سیاہی بھی ابھی خشک نہیں ہوئی، اتنی کو پرانی بات تو نہیں، 1937 میں فوت ہوئے ہیں، ابھی 2037 نہیں آیا، 2022 چل رہا ہے۔ وہ کتاب، اس کے ایون کلمی نسخے بھی ان کے ہینڈ ریٹن رائٹنگ کے اندر گولڈ ارشیو میں رکھے ہوئے ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بزرگ سے قبر پہ جا کے یہ کہے نا کہ اے فلاں بزرگ، اگر تو نے میرا کام کر دیا تو میں تیرے نام کی نیاز دوں گا، تو تب بھی یہ حلال ہے۔ وہ کہتے ہیں تیرے نام سے مراد امپلائیڈ ہے کہ وہ اللہ کے نام کی ہوگی، چاہے وہ نہ بھی کہے۔ اس سے بڑا شرک تو یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے میرا یہ کام کر دیا۔ جی جی، سارے ہی جی سن پچھلے جی، کتنا ہم حسن ظن رکھیں، یہی کچھ تھے سب کچھ۔ تو بلکہ بڑی ترتیب سے انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ کرے کہ اے اللہ اگر تو نے میرا کام کر دیا تو میں اس جگہ آ کے دوں گا، پھر اے صاحب مزار اگر آپ نے میرے لیے دعا کی، اللہ نے میرا یہ کام کر دیا تو میں یہ کروں گا، تھلے تھلے تھیندے تھیندے اینڈ تے بھی وہ آئے نے کہ اے صاحب مزار اگر تو نے بھی یہ کام کر دیا تو میں تیرے نام کا کروں گا۔ انہوں نے کہا یہ بھی حلال ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ پھر پلی اسی طریقے سے ہی لیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ جو عید قربان کے موقع کے اوپر جانور ذبح کرتے ہیں تو
آپ یہ تو نہیں کہتے کہ یہ اللہ کا بکرا ہے، آپ یہ کہتے ہیں یہ فلاں صاحب کا بکرا ہے، تو مراد تو یہی ہوتا ہے نا. ہاں اب یہ بال پوائنٹ آپ یہ تو نہیں کہتے اللہ کی ہے، تو کہیں گے انجینئر صاحب کی ہے، تو غیر اللہ کا نام تو اس میں بولا جا رہا ہے. بلکہ وہ کہتے ہیں تسی یہ لوگ تو پھر اتنے تک اترتے ہیں، وہ کہتے ہیں تسی خود بھی حرام ہو، تواڈے اوتے بھی غیر اللہ کا نام بولیا جا رہا ہے. تہاڈا نام ہونا چاہیے عبداللہ، تو جس نے کوئی اور نام رکھا ہوا ہے وہ بھی تو غیر اللہ کا نام ہی بول رہا ہے نا. تو اس طرح کی نا وہ تعویلات کرتے ہیں، وہ آگے آئیں گی. یہ کافر بھی اس قسم کی تعویلات کرتے تھے.